لائق صد احترام حضرات مصلیان کرام، نوجوانان ملت اور میرے بہت ہی قابل احترام حضرات سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مبارک دن میں اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور مزید کرم یہ ہے کہ اس نے ہم سب کو دین کی بات کچھ دیر سننے کا موقع مرحمت فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تجارت کا ذکر فرمایا ہے، ایک تجارت کا ذکر فرمایا، کاروبار کا ذکر فرمایا ہے۔ ہم دنیا میں بھی تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو ہمیں نقصان ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ پیسہ برباد ہو جاتا ہے، محنت ضائع ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کے اندر ایک تجارت کا ذکر فرمایا ہے، اور ایسی تجارت کا ذکر فرمایا کہ جس میں کبھی نقصان نہیں ہو سکتا، انسان کو خسارہ نہیں ہو سکتا ہے، انسان کبھی لاس میں نہیں آ سکتا ہے، بلکہ عروج اور ترقی کے منازل پر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً جو لوگ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، قرآنی الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، وہ اپنے رب سے تجارت کرنے والے ہیں، رب سے کاروبار کرنے والے ہیں، اور ایسی تجارت و کاروبار کہ جس میں تباہی اور بربادی نہیں ہے، جس میں نقصان نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کے اعتبار سے، عزت و مقام کے اعتبار سے اس کو ترقی اور کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ تلاوت قرآن یعنی وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، قرآن سمجھتا ہے، قرآن سمجھاتا ہے، قرآن کا حفظ کرتا ہے، قرآن کا حفظ کراتا ہے، اور پھر اللہ کے کلام پر عامل بن کر اگر زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ہم سے تجارت کر رہا ہے، وہ کاروبار ہم سے کر رہا ہے، اور جو رب سے تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کبھی اس کو نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس کو عروج عطا فرماتے ہیں، ترقی عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تلاوت قرآن کرنا چاہیے، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتا ہے، الفاظ قرآن کو پڑھنے کا سلیقہ ان کے پاس نہیں ہے۔ گھروں کے اندر بہت سی بہنیں ہماری ایسی ہیں جو تلاوت قرآن پر قادر نہیں ہیں، اسی طریقے سے بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو اللہ کا کلام پڑھنا نہیں جانتے، جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ہم سے تجارت کرنا چاہتا ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے، تو وہ قرآن کی تلاوت کیا کرے، قرآن کو پڑھا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سماج اور معاشرے میں قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کی اور کثرت کے ساتھ اپنے پاکیزہ کلام کی تلاوت کرنے کی توفیق۔ دوسرا عمل اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ قرآن کے اندر بیان فرمایا، میں نے ابھی بتایا کہ ایسی تجارت جس میں نقصان نہیں ہے، جس میں خسارہ نہیں ہے، جس میں تباہی اور بربادی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کے اعتبار سے، عزت و مقام و مرتبے کے اعتبار سے اس کو ترقی عطا فرماتے ہیں، کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہو جاتے ہیں۔
تو دوسرا عمل ہے وہ اقام الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، 5 وقتہ مسجد میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ جو نماز ادا کرتے ہیں، وہ بھی اللہ سے تجارت و کاروبار کرنے والے ہیں۔ اور میرے بزرگوں، ایسی تجارت، ایسا کاروبار کہ جس میں نقصان نہیں ہو سکتا، تو جو نمازی ہیں، پکے سچے نمازی ہیں، جو 5 وقت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ اللہ سے کاروبار کر رہے ہیں، اللہ سے تجارت کر رہے ہیں، اور ایسی تجارت، ایسا کاروبار جس میں نقصان نہیں۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج امت کا، نوجوان لڑکوں کا، لڑکیوں کا، بوڑھوں کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو نمازوں سے غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ بہت سے ایسے بھی ہیں کہ ان کی زندگی میں مہینوں ایسے گزر گئے کہ اللہ کے دربار میں حاضری کی انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے، جمعے کی نماز ادا کرنے کی بھی انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز ادا نہیں کرتے، نماز کا ذوق ان کے اندر نہیں، نماز کا شوق ان کے اندر نہیں، نمازوں کا اہتمام ان کی زندگی کے اندر نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو نمازی ہیں، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ ہم سے کاروبار کر رہے ہیں، وہ ہم سے تجارت کر رہے ہیں، اور ایسی تجارت کے جس میں کبھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سماج میں نماز کا ماحول بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور تیسرا عمل اللہ سے تجارت اور کاروبار کرنے کا یہ ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کہ جو لوگ راہ خدا میں خیرات کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اجالے میں ہو، اندھیرے میں ہو، صبح میں ہو، شام میں ہو، ہر حال میں اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں، مال کو قربان کرتے رہتے ہیں، چپکے سے خیرات کرتے ہیں، علی الاعلان خیرات کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہم سے تجارت کر رہے ہیں، اللہ سے کاروبار کر رہے ہیں، اور اللہ سے جو کاروبار کرتا ہے اللہ اس کو ترقی عطا فرماتے ہیں، کامیابی عطا فرماتے ہیں، عروج اور ترقی کے منازل پر اللہ اس کو گامزن فرما دیتے ہیں۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میرے بھائیوں، آج دولت تو ہمارے پاس ہے، پیسہ تو ہمارے پاس ہے، لیکن کسی غریب کی ضرورت کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہو پاتی، پریشان حال انسانوں کی پریشانی میں کام آنے کی ہمیں توفیق نہیں ہو پاتی۔ بس اپنی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے، اپنے شوق پورے ہونے چاہیے، گھر کے اندر ہر طرح کی سہولت ہونی چاہیے۔ میرا پڑوسی ہے جو بھوک سے مر رہا ہے، جو غربت سے پریشان ہے، قریب میں بیوہ رہتی ہے جس کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس کے گھر میں 2 وقت کھانا پہنچانے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، جو غریب ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے غریب طلبہ ہیں، جو بیوائیں ہیں، جو یتیم ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کے اوپر اپنا مال تقسیم کرنا، مال کو خیرات کرنا، یہ اللہ سے تجارت کرنا اور کاروبار کرنا ہے۔ اور جو اللہ سے کاروبار شروع کر دیتا ہے کبھی وہ تباہ نہیں ہو سکتا، برباد نہیں ہو سکتا، اللہ اس کو ترقی اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ رب کریم ہمیں ان تینوں اعمال کو، نمبر 1 قرآن کی تلاوت کرنا، نمبر 2 نمازوں کا اہتمام کرنا، اور نمبر 3 راہ خدا میں خیرات کرنا، ان تینوں اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔